اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی۔ لوگ اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو جاتے تھے۔ اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا۔ حال یہ تھا کہ جو شخص اسے ایک نظر دیکھ لیتا تو اس سے ملاقات کے لیے بے تاب ہو جاتا۔ وہ عورت 10 دینار وصول کرتی، پھر اپنے پاس آنے دیتی۔ ایک دن ایک نوجوان عابد کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے اس پری چہرہ عورت کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو فریفتہ ہو گیا۔ دل قابو میں نہ رہا۔ ہزاروں جتن کیے کہ اس عورت کا خیال دل سے نکل جائے، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ دن رات صبح شام اس عورت کا خیال اس کے دل پر چھایا رہتا۔ مجبور ہو کر اس نے اپنا مال و اسباب بیچا اور 10 دینار اکٹھے کیے، پھر عورت کے وکیل کے ذریعے اس تک پہنچ گیا۔ عورت زیب و زینت کیے پلنگ پر بیٹھی تھی۔ عابد بھی اس کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر بوس و کنار کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ سابقہ عبادتوں کی برکتوں کا ظہور ہوا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میرا پروردگار مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس حرام عمل سے میری کی ہوئی تمام عبادات تباہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوف دل پر طاری کیا کہ اس نے کانپنا شروع کر دیا، چہرے کا رنگ فاقہ ہو گیا۔ عورت نے پوچھا، تجھے کیا ہو گیا؟ عابد نے کہا، مجھے اپنے پروردگار سے شرم آ رہی ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ عورت کہنے لگی کہ لوگ تو اس موقع کے لیے مدتوں تڑپتے ہیں، تجھے حاصل ہے، اپنی مراد پوری کر۔ عابد کہنے لگا، میں نے تجھے جو مال دیا ہے وہ تیرے لیے حلال ہے، بس مجھے جانے دو۔ عورت کہنے لگی، لگتا ہے تو نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا۔ عابد کہنے لگا، ہاں، کبھی بھی نہیں کیا۔ عورت نے عابد کا نام پتہ پوچھا تو صاحب نے سب کچھ بتا دیا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو زار و قطار رونے لگا کہ میں نے اللہ کا در چھوڑ کر ایک زانیہ کے در پر آ پہنچا۔ ادھر زانیہ عورت کے دل میں بھی عابد کی برکت سے خوف خدا طاری ہوا اور اپنے جی میں کہنے لگی کہ اس شخص کا پہلا گناہ تھا اور وہ اس قدر ڈرا۔ میں تو برسوں سے گناہ کر رہی ہوں، میں تو نہیں ڈرتی، حالانکہ میرا خدا بھی تو وہی ہے اور مجھے بھی سب کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس عورت نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، معمولی کپڑے پہن لیے، عبادت میں مشغول ہو گئی۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس عابد کے پاس چلی جاؤں، ممکن ہے کہ وہ میرے ساتھ نکاح کر لے، میں اس سے دین سیکھوں گی، وہ عبادت میں میرا معاون بنے گا۔ یہ کہہ کر اس نے سامان باندھا اور عابد کی بستی میں پہنچی۔ عابد کو بلایا۔ جب وہ سامنے آیا تو اس عورت نے چہرہ کھول دیا کہ وہ اسے پہچان لے۔ عابد نے عورت کو دیکھا، اس کی نگاہوں میں سارا منظر آ گیا۔ اس نے چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ عورت کو اس کا بہت صدمہ ہوا۔ اس نے عابد کے بھائی سے نکاح کر کے نیکی کی زندگی گزارنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ اس کے بچے ہوئے جو بنی اسرائیل کے اولیاء بنے۔